اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے، سوال سے بچنے اور دوسروں کو دینے سے نہ بچنے کی ترغیب اور تاکید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ فائدہ: اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے، یعنی روزی کے لیے محنت کرو۔ اس میں مانو ہاتھ سے کما کر کھانے کی ترغیب ہے، اور جب انسان تجارت و کاروبار کے ذریعے سے مال کماتا ہے تو پھر اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ وہ اس پوزیشن میں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی خرچ کرے، یعنی صدقہ کرے اور زکوٰۃ دے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک آدمی کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا کہ ان سے لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر اپنی پیٹھ پر باندھ کر لائے، پھر اسے بیچے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ذلت سے بچائے۔ یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، وہ چاہے تو اسے دے، چاہے تو انکار کر دے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں بھیک کے مقابلے میں محنت کی ترغیب دی گئی ہے، چاہے لوگوں کی نظروں میں وہ کتنا بھی چھوٹا اور ادنا کام ہو، لیکن یہ دستکاری اور محنت سوال کی ذلت سے بہرحال بہتر ہی ہے۔ اس میں انسان کا سوابیمان محفوظ رہتا ہے، جبکہ مانگنے میں انسان کا اپمان ہے۔ مانو اسلام اپمان سے بچاتا ہے اور عزت کا سبق دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاتا اور اسے بیچ کر گزارا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ بخاری اور مسلم۔ پہلے ہی راوی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے۔ بخاری شریف۔ اور انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ مسلم شریف۔ حضرت مقداد بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ فائدہ: ان تمام احادیث کا فائدہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے یعنی محنت مزدوری اور دستکاری کے ذریعے سے کما کر کھانا بڑا ہی پسندیدہ اور افضل عمل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب ظاہری کا اختیار کرنا ضروری ہے، ان کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اسباب کو اختیار کرنا بھروسے کے خلاف نہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ صحیح بھروسہ یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اسباب اور سادھن اختیار کیے جائیں اور پھر انجام اور معاملے کو اللہ کو سپرد کر دیا جائے۔ ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی ہنرمندی اور دستکاری کو حقیر اور ان کے کرنے کو تچھ اور چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ ایسے لوگ سماج میں سمان اور آدر کے حقدار ہیں کہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نہ کہ ان کو سماج میں چھوٹا سمجھا جائے، جیسا کہ بد نصیبی سے ہمارے ملک میں ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ پیشوں کو بہت ہی حقیر سمجھ رکھا ہے، اور اسی حساب سے ان پیشے والوں کو کمتر اور ادنا سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی پیشہ حقیر ہے اور نہ کوئی پیشے والا کمتر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔